وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آیت 93 پڑھ رہے ہم، 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا، جو عہد ہم بتائے نا کہ سابق میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل، کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو بے گھر نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد رکھو جب ہم نے لیا تم سے میثاق، تمہارا عہد، تمہارا مضبوط عہد۔ میثاق ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پکے وعدے کو، سب سے پکے عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم جب قبول نہیں کر رہے تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے سروں پر ہم نے طور کو اٹھا لیا تھا، پہاڑ طور کو لا کر ان کے اوپر سایہ فگن کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تم کو یہ آرڈر دیا کہ اپناؤ جو تم کو ہم نے عطا کیا اس کو مضبوطی سے۔ خُذُوا، لے لو، ما آتیناکم، جو کچھ، ما جو، آتیناکم، عطا کیا ہم نے تم کو، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا، جو کچھ ہم نے تم کو بتایا اس کو مضبوطی سے لے لو، یعنی تورات کو مضبوطی سے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تو مضبوطی سے اپنا لو، بقوۃ، واسمعوا، اور سنو بات کو سنو اور سمجھو، بقوہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، بنو اسرائیل نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا سمع کہتے سنا، قالوا سمعنا، ہم سنے، قالوا سمعنا، ہم سن لیے، وعصینا، عصا یعصی کہتے ہیں نافرمانی کرنا، ہم سنے اور ہم نافرمانی کرنے والے، ہم سنے اور نافرمانی کہہ دیے، یعنی ہم آپ کی بات پوری طریقے سے سن لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں، لیکن ہم مانیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح سے انہوں نے زبان سے نہیں کہا تھا۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت بحر العلوم لکھتے ہیں، وہ زبان سے سمعنا کہتے تھے اور دل میں عصینا کہتے تھے، یعنی زبان سے کہتے تھے ہاں ہاں بالکل بالکل ہم کریں گے، بالکل پکا ہے، وعدہ ہے، لیکن دل سے وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ منہ سے سمعنا کہتے تھے اور عمل سے عصینا کہتے تھے، زبان سے سب چیز کو ہاں بالکل صحیح ہے، اچھا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر عمل نہیں کرتے۔ یہی حال ہم یعنی بہت سارے مسلمانوں میں آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے بھائیوں میں دیکھتے ہیں کہ جب اچھی بات ان کے سامنے کہی جائے تو وہ سر بھی ہلائیں گے، ہاں بھی کہیں گے، تائید بھی کریں گے، بلکہ اچھی بات خود بھی بولیں گے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنے پریکٹس سے، اپنے عمل سے، زبان حال سے وہ لوگ عصینا عصینا کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اشربا پلایا، اشربو اور پلا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں کو، وہ ان کے اپنے دلوں کو پلا دیا گیا، العجل، کیا پلا دیا گیا ان کے دلوں کا؟ یعنی بچڑے کو، بچڑا پلا دیا گیا، جی بچڑا پلا دیا گیا کیا مطلب؟ اس کا مطلب امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایتداخلہم حبہ والحرص علی عبادتہ کما یتداخل الصبغ الثوب، فرماتے ہیں کہ بچھڑے کی محبت اور بچھڑے کی سے پوجا کرنے کی جو ان کا ارادہ تھا اور اس کی محبت جو تھی وہ ان کے دلوں کو اس طرح سے ان کے دلوں میں سما گئی تھی اور پلا دی گئی تھی جس طرح سے کپڑے پر رنگ چڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کپڑے کو دیکھیں، رنگ رکھیے، آپ کپڑے کو جب رکھتے ہیں تو کپڑا رنگ کو پی جاتا ہے، جی کپڑے کو رنگ پلانا کہتے ہیں۔ جب رنگ پلا دیتے ہیں تو پھر وہ کپڑا ہی ہوتا ہے لیکن وہی رنگ ہوتا ہے، یعنی سما گیا پوری اندر طریقے سے۔ اس طرح سے وہ عجل، وہ بچھڑے کی محبت اور وہ بچھڑے کی عبادت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، ان کے دلوں میں پلا دی گئی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں یہ محبت ان کے دلوں میں ایسی جا کر بیٹھ گئی ہے؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اچھائی سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ جو موسیٰ علیہ السلام لاتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاتے عطا کرتے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا، اس سے جو ان کا انکار تھا، یعنی اچھائی کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اچھائی کا انکار کرتے تھے، اچھائی کی مخالفت کرتے تھے، جی زبان سے مان بھی لیتے تو دل میں نہیں مانتے تھے۔ اس بدماشی کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا مقدر ایک گائے کے بچڑے کو پوجا کرنا ہو گیا۔ دیکھو جو انسان حقیقت کو مانتا ہے، والذین اہتدوا زادہم ہدی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو لوگ ہدایت کو اپنا لیتے، جو چیز صحیح سمجھ میں آتی ہے، صحیح لگتی ہے، اس کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مزید ہدایت عطا فرماتا اور ترقی عطا فرماتا۔ لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو ان کو ہدایت نظر آتی ہے، صحیح چیز نظر آتی ہے، مگر بدماشی سے، ہٹ دھرمی اور جحود اور تکبر کی وجہ سے وہ اچھائی کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی منزلت کو گرا دیتا ہے۔ تو پھر کوئی چوہے کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے اور کوئی پتھر کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے۔ یہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈیگریڈ کر دیا۔ اگر وہ اچھائی کو اور جس کو ان کا دل و دماغ سچ مان رہا ہے، اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں
تو وہ بھلائی کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرماتا اور ہدایت عطا فرماتا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے محبوب کہہ دو، قل کہہ دو، بئس ما یأمرکم، بئس کیا ہی برا، ما یأمرکم بہ ایمانکم، یأمرکم، یأمر حکم دینا، حکم دینا، یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے، بہ ایمانکم تمہارا ایمان کیا ہی بری چیز کا حکم دیتا ہے۔ تمہارا بلیف تم کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بچڑے کو پوجا کرو، تمہارا بلیف کہہ رہا ہے کہ ایک پتھر کو پوجا کرو، تمہارا یقین اور ایمان اور بلیف تم کو سانپ کے سامنے ماتھا ٹیکنے اور ہاتھ جوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہی برا تمہارا ایمان اور تمہارا بلیف، تمہارا قلبی یقین کیا ہی برا حکم دے رہا ہے تم کو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ بات کو سمجھ سکتے ہو جی، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم بلیو رکھتے ہو، بہت سارے لوگ کے پاس تو بلیو ہی نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو سمجھ لو یہ بات کو، غور کرو کہ تمہارا یہ ایمان تم کو کتنا غلط حکم دے رہا ہے کہ اتنی چھوٹی اور انسان کے ہاتھ کے ماتحت اور انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے اور اس کی عبادت کرنے کی تم کو عبادت کرنے کا تم کو حکم عطا کر رہا ہے۔